بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک کہانی میری زبانی میں۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک انوکھی داستان لے کر آئے ہیں، انمول بیٹے کی انمول داستان۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور عید الاضحیٰ میں مسلمان جانوروں کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کرنے سے ہم کس کی سنت نبھاتے ہیں اور قربانی کرتے کیوں ہیں؟ آؤ ہم تمہیں آج پوری کہانی بتاتے ہیں۔ کہانی پہ جانے سے پہلے جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، نئے آنے والوں کو سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو پیارے بچوں، آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اور پیغمبروں سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے زیادہ امتحان لیا جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لاڈلے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش لی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کرنے کے لیے سوئے۔ جب آپ سوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز ہماری راہ میں قربان کرو۔ جب صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو ان کے پاس بہت سارے اونٹ اور مویشی تھے۔ انہوں نے بہت سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح جب آپ دوسری رات کو سوئے تو دوبارہ سے آپ کو یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز ہماری راہ میں صدقہ کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ صبح اٹھے تو دوبارہ سے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح تیسری رات بھی آپ کو یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم، اپنی قیمتی چیز ہماری راہ میں قربان کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری سب سے قیمتی چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسماعیل کی محبت کو شریک تو نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھی طرح سے تیار کرو، اس کو نیا لباس پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ اور اس کو دلہا کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا پاس رکھا اور اپنے بیٹے کو تیار کر دیا، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ تک پہنچے۔ جب آپ قربان گاہ پہ جانے لگے تو اسی وقت شیطان مردود حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا، اے ہاجرہ، کیا تم کو پتہ ہے کہ تمہارا شوہر ابراہیم تمہارے لاڈلے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دوست سے ملانے جا رہے ہیں۔ کہا، نہیں، وہ اپنے دوست سے ملانے نہیں جا رہے ہیں، ارے وہ تو اللہ کی راہ میں تمہارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے یعنی ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کی بات پہ لبیک کی اور کہا، ایسے ہزاروں اسماعیل میں اپنے رب کی محبت میں قربان کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے کو لے کے قربان گاہ تک جا رہے تھے۔ بیچ میں شیطان آیا کہ ابراہیم، تم اپنی چیز کیوں قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو؟ تمہارے پاس اتنے سارے مویشی ہیں، اونٹ ہیں، تم ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو۔ اسماعیل تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہی کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آگے ایسے ہزاروں اسماعیل قربان کرتا ہوں۔ پھر بعد میں شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اسماعیل، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، میرے بابا جان مجھے اللہ سے ملانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا جواب سن کر شیطان مردود غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بابا جان، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جب آپ مجھے قربان گاہ میں لے کر جائیں اور آپ جب مجھے لٹا دیں تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو فرتے محبت سے آپ کے ہاتھ بے قابو ہو جائیں اور آپ اللہ کی راہ میں مجھے قربان نہ کریں۔ ایک انمول بیٹے کی ایک انمول داستان، اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے باپ بیٹے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے آگے لبیک کہا، اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے کو قربان گاہ لے کے گئے، ابھی چھری پھرانے ہی والے تھے، غیب سے ندا آئی اور آنن فانن میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہیں، چھری پھیلاتے ہیں اور چھری کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھوں میں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور آپ کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیب سے ندا آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں، ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرمایا، بے شک تم اپنے رب کے وعدے پہ پورا اترے ہو اور حقیقی دوست ہو۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا یعنی اللہ کے دوست کا لقب فرمایا۔ اور پیارے بچوں دیکھو، جو جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس سے اتنی بڑی آزمائش لی جاتی ہے۔ اور بقرہ عید ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی سنت نبھاتے ہوئے مناتے ہیں۔ جو مسلمان ذی شعور ہیں اور قوت رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، تو ہر سال حضرت ابراہیم کی سنت نبھاتے ہوئے ذی الحج کے مہینے میں اچھے اور خوبصورت جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم کی سنت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جو جانور پیارے پیارے سے ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، وہ ہمیں جنت میں دیے جائیں گے۔ اور جب جنت میں وہ جانور ہمیں پل صراط پار کرانے میں مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم کی کہانی سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، ہمیں استقلال کا سبق ملتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی سبق ملتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، نئے آنے والوں کو سپورٹ کریں۔ السلام علیکم، تھینکس فار واچنگ۔